السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اور خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچائے، اور پھر رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور صحت کی حالت میں اور خیر و عافیت سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے، اس قدر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت الفردوس سب کو دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا رمضان کی فضیلت۔ پہلے ہم نے پڑھا روزے کی فرائض۔ رمضان کی فضیلت میں تھوڑا سا پھر دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو اس قدر پسند فرماتے ہیں۔ یکم رمضان سے لے کر آخر رمضان تک ایک فرشتہ رحمت کا بلند آواز سے پکارتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے اب تو رک جا اور باز آ جا۔ ہمیں کس میں ہونا ہے؟ انشاءاللہ نیکی کرنے والوں میں۔ ہمیں نیکی کرنے والوں میں ہونا ہے اور آگے بڑھنا ہے رمضان کی طرف، اس نیت کے ساتھ بڑھنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز نیکیاں کرنی ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، رمضان میں نیک اعمال کرنے ہیں، عبادات کرنی ہے، رات کو عبادات کرنی ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور برائی کے کاموں سے بچ کر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس بات کی توفیق دے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کانٹوں والی زمین پہ جب ایک انسان چل رہا ہو تو وہ کیسے سمٹ کے اپنے کپڑے بھی سمیٹ لے گا اور پاؤں سوچ سوچ کے سمجھ کے رکھے گا، کہیں اس کو کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں اس کے کپڑوں سے نہ لپٹ جائے، کہیں اس کے کپڑے نہ پھٹ جائیں، کہیں اس کے پاؤں نہ زخمی ہو جائیں۔ تو تقوی اسی کو کہتے ہیں، ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا، اسلام کے مطابق کرنا اور قرآن کے مطابق کرنا۔ کوئی بھی کام جب انسان کرنے لگے تو اس کو اس چیز کا ڈر ہو اور وہ اس بات سے بچ رہا ہو کہ کہیں یہ کام کرنے سے اللہ کی ناراضگی تو نہیں مجھے ملے گی، کہیں اس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع تو نہیں کیا۔ اس کو تقوی کہیں گے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب انسان کو یہ سوچ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں انسان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بنایا۔ اس سے پہلے بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس سے پہلے یہود روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا، 10 محرم کا۔ قریش والے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، مسلمان بھی رکھتے تھے بعد میں۔ پھر کیا تھا؟ پھر رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا روزے رکھنا۔ تو جب روزے رمضان کے مہینے کے فرض ہو گئے تو پھر یہ نوافل میں آ گیا کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ روزہ ہمارے نفس کو پاک کرتا ہے، ہماری روح کو پاک کرتا ہے۔ تو الحمدللہ میں پہلے بھی یہ بات کہتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک ایسے دین میں ہیں کہ جس میں نہ صرف ہمارے جسم کو، ہماری باڈی کو طاقتور بنایا گیا ہے بلکہ ہماری روح کو بھی طاقتور بنایا گیا ہے۔ اور نہ صرف جسم کو ایسی غذا اللہ تعالیٰ کھانے کا حکم دیتے ہیں کہ جس سے ہمارے جسم کو طاقت ملے، اور وہ ایسی حلال غذا ہو کہ جس کو اچھی طرح سے جسم کو طاقت ملے، نہ کہ ایسی طاقت ہو جو صرف جسم کو موٹا کر دے اور طاقت اندر پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے۔ ایسی طاقت ہو جو جسم کے اندر ہو، موٹاپا پیدا نہ ہو بلکہ طاقت ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری روح کو بھی طاقتور بناتے ہیں، اور ہماری روح کو پاکیزہ اور طاقتور بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ جو نفس کو کنٹرول کر لے گا، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اس کی ٹریننگ ہوگی اور وہ اپنے نفس پر قابو پا لے گا تو وہ اپنی روح کو پاک کر لے گا۔ نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے روح کو اور نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے۔ پہلی کیا ہے؟ کم کھانا۔ دوسرا، کم بولنا۔
تیسرا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کم رکھنا، اور چوتھا کیا ہے؟ کم سونا۔ اور الحمدللہ روزے سے ہمیں یہ چاروں حاصل ہوتے ہیں۔ رمضان ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، ہمارے نفس کو پاک کرنے کا، ہماری روح کو پاک کرنے کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہوں، اس وجہ سے میں نے رمضان کا مہینہ نازل کیا کہ اس کے روزے رکھنے سے مسلمانوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو وہ کیسے پیدا ہوگا؟ کم گوئی کو کیوں اپنائے گا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میں روزے دار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہے نا کہ جب ایک بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزے دار کوئی فحش بات نہ کرے اور نہ کسی سے جھگڑا کرے، اگر کوئی اسے گالی بھی دے یا اس سے لڑے بھی تو وہ کیا کہے گا؟ 2 مرتبہ کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ پتہ چلا بولنا بھی کم ہے، زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا ہے روزے کی حالت میں، اذکار کرنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور جب یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر کیا ہے؟ بولیں گے کم۔ اسی طرح کم خوری، کھانا کم، وہ تو سب کو پتہ ہے، ظاہر سحری میں بھی بہت زیادہ نہیں کھایا جاتا، افطاری میں بھی بہت زیادہ نہیں کھایا جاتا، اور پھر سارا دن تو ویسے روزے کی حالت میں ہے۔ تو رمضان میں الحمدللہ کھانے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہوتے برکت والے ہیں، وہی سالن جو ہم عام روٹین میں 2 کلو سبزی بناتے ہیں، رمضان کے مہینے میں وہ 1 کلو سبزی پکتی ہے، اور اس میں اس قدر برکت ہوتی ہے۔ کم کھانا اور برکت والا کھانا۔ تو روزے سے کم گوئی اور کم خوری حاصل ہوئی۔ پھر کیا ہے؟ میل ملاپ کم ہو گئے۔ پہلے رمضان کی حالت میں عورتوں کو اسپیشلی اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ دوسروں کے پاس بیٹھ سکیں، اور کم میل ملاپ میں ہمارے نفس اور روح کی پاکیزگی کیسے ہے کہ جب ہم کم لوگوں سے ملیں گے، اور اسپیشلی عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب کسی کے پاس بیٹھے تو ضرور چگلی ہی کرتی ہیں، غیبت ہی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ لیکن جب روزہ رکھ لیا تو پھر اتنا ٹائم نہیں ملتا، اور پھر خصوصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جب دیکھا جائے، قرآن کو جب دیکھا جائے، تو اپنے آپ کو عورتیں اور مرد اس سے بچا کے رکھیں گے۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھے گا کہ میں نہ کسی کے پاس بیٹھوں، نہ کسی کی چغلی کروں، نہ کسی سے جھگڑا کروں، کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہے؟ میل ملاپ بھی کم ہو گئے، اور جو بہت زیادہ ہر کسی کے پاس بیٹھ کے گپیں لگانا، ٹائم ضائع کرنا، وہ سب ختم ہو چکا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کم خوابی، سوتا کم ہے انسان، سحری کے وقت اٹھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس بات کی، نوافل کا اہتمام کرنا، سحری بنانا، پھر اس کے بعد سارا دن کوشش یہ ہو کہ قرآن کی تلاوت بھی ہو تھوڑی بہت، پھر اس کے بعد افطاری کے بعد اگلا ٹائم آ جاتا ہے جس میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اور تراویحاں پڑھنا مطلب یہ ہے کہ بہت کم سونے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ 4 عادتیں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈالتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ٹریننگ دیتے ہیں ہمیں کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے پاس بیٹھ کے ہم غیبتیں کریں، دوسروں کی چغلیاں کریں، اور پھر کھانا کم انسان کی صحت کو بھی درست بناتا ہے، اور پھر انسان کی روح کو بھی تندرست کرتا ہے، روح کی بھی یہ غذا ہے، روح کو بھی پاکیزہ کرتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے پاس کم بیٹھنا، اور پھر کم سونا صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور ویسے ہمارے بزرگ ایک بات کہا کرتے تھے، جو سوتے کم ہے نا ان کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور جو سوتے زیادہ ہیں ان کی عمر چھوٹی ہوتی ہے۔ خیر یہ بزرگوں کا قول ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کم سونا جو ہے وہ اچھی عادت ہے۔ رات کو ٹائم پہ سویا جائے اور صبح ٹائم پہ اٹھ کے نماز ادا کی جائے۔ اس کے بعد دیکھیں، جہاں روزے کی بات چل رہی ہے میں تھوڑا سا نماز کا بھی ذکر کروں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک نماز اور ایک روزہ ہے، دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اور کہنے والے نے ایک بڑی پیاری بات کہی، نماز کو دوا کہا اور روزے کو پرہیز کہا۔ ایک بیمار نفس کے لیے، ایک بیمار روح کے لیے نماز ایک دوا کا کام کرتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو اور ہماری روح کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ باقی مذاہب میں آپ جائیں، ان کے جسموں تک کی پاکیزگی کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا،
ہندوؤں میں دیکھیں اور راہبوں میں دیکھیں، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، ہندو اپنے آپ کو گندگی میں رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی پاکیزگی اور پھر ساتھ ساتھ ہماری روح کی پاکیزگی دونوں کا اہتمام کیا۔ جسم کو بھی پاک کیا اور روح کو بھی پاک کیا۔ روح کی پاکیزگی، شرک سے پاک ہو گئے تو روح کی پاکیزگی ہو گئی۔ اب روح کی غذا ہے، نماز روح کی غذا ہے، روزہ روح کی غذا ہے۔ جب روح پاک ہو گئی تو اس کو غذا کی ضرورت ہے، اور پھر اگر وہ بیمار ہے تو اس کی روح کی بیماری کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو نماز دوا کا کام کرتی ہے، روح کی غذا ہے۔ نماز روح کی علاج کے لیے دوا کا کام کرتی ہے، نماز روح کی غذا ہے۔ جب انسان بے عمل ہے تو اس کی روح جو ہے وہ بیمار ہے، اب اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ نماز اس کا علاج ہے، نماز اس کی دوا ہے، اور روزہ اس کا پرہیز ہے۔ جب علاج کے لیے دوا اور پرہیز دونوں کی ضرورت ہوگی، جب علاج کے لیے ایک جسم کو دوا بھی ملے گی اور پھر اس کو پرہیز بھی ملے گا تو پھر اس کا علاج بہترین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کا، ہماری روح کا علاج کرتے ہیں نماز سے اور روزے سے۔ روزے کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، 4 ایسی باتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ کون کون سی تھیں؟ کم بولنا، کم سونا، لوگوں کے ساتھ کم میل جول رکھنا، فضول اپنا وقت جو ہے وہ ویسٹ نہ کرنا لوگوں کے پاس بیٹھ کے غیبتوں میں، اور پھر کم کھانا۔ یہ 4 باتیں ہمیں رمضان میں روزے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہماری ٹریننگ کرتے ہیں تو ہم ان 4 باتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے بولنے سے منع تو نہیں کیا گیا، سونے سے منع تو نہیں کیا گیا، کھانے سے منع تو نہیں کیا گیا عام روٹین میں، اور پھر اسی طرح لوگوں سے میل جول سے بھی عام روٹین میں منع نہیں کیا گیا، لیکن ان کو ایک برابر مقدار میں رکھنا، ان کے اندر توازن قائم کرنا، ان کے اندر بیلنس قائم کرنا، کہ جب ہم بہت زیادہ کھائیں گے تو ہمارا جسم اور ہماری روح دونوں بیمار ہوں گے، اور کھانے میں پھر اگر ایسی چیزیں مل جائیں جو حرام ہوں، جو جسم کو تو بہت موٹا کر دیتی ہیں، جیسے سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، شراب ہمارے جسم کو تو بڑا تر و تازہ کر دیتی ہے۔ جو پینے والے ہیں نا، جب وہ پیتے ہیں تو وہ ایسے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، فریش ہو کے اپنے سارے کام کاج کو نپٹاتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ایسی حرام چیزوں سے بچنے کی بجائے ان کے ساتھ ساتھ حلال چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے پرہیز کا بتا دیا کہ ان کا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال مت کرو۔ تو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہوا۔ اسی طرح بہت زیادہ بولنا، وہ بھی انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور پھر جیسے آپ نے بات سنی ہوگی نا، کہتے زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو زیادہ ہنسنا، زیادہ بولنا، ہر چیز میں اسلام الحمدللہ ہمارے اندر بیلنس قائم کرتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں سارے معاملات میں بیلنس قائم کیا گیا۔ لوگوں کے پاس بہت زیادہ بیٹھنا انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اور اسپیشلی ہم عورتوں میں تو یہ بات ہے کہ بس بیٹھے تو غیبتیں شروع، اور پھر برائیاں شروع، ساس کی، بہو کی، ادھر کی ساری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بچ کے رہیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے اس سے، انسان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے اور اس کی روحانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اس کے اندر بھی بیلنس قائم کر دی کہ اس طریقے سے جس طرح رمضان گزارا ہے، ان ساری چیزوں کو بیلنس میں رکھ کے اسی طرح باقی 11 مہینے بھی گزارو، ان ساری چیزوں کو اسی بیلنس میں رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔